مسئلہ کیا ہے؟ یہ حضرت ہود جو کہہ رہے ہیں اپنی امت سے کہ رجس نازل ہوا، غضب نازل ہوا، کیوں؟ آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ لقد سمیتموہا انتم، لقد سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس لیے کہ تم نے ایسے ناموں کو چن لیا. بہت توجہ سے سنیے گا. تم نے ایسے ناموں کو پسند کر لیا، تم نے ایسے ناموں کو رکھ لیا. اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی رکھا. کیسے نام؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں. سبحان اللہ. میں سلطان کو کھولوں گا کہ سلطان کے معنی کیا ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم نے ایسے ناموں کو چنا، ایسے ناموں کو رکھ لیا، ایسے ناموں کو پسند کر لیا کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. قرآن نے سلطان کو 7 معنی میں استعمال کیا ہے. میں صرف 2 معنی اس مقام پر بیان کر رہا ہوں. سلطان کو قرآن نے استعمال کیا طاقت کے معنی میں، سلطان کو اللہ نے استعمال کیا قرآن میں علم کے معنی میں. تم نے ایسے ناموں کو چن لیا جن ناموں کے ساتھ اللہ نے کسی طاقت کو نازل نہیں کیا. بہت اہم طرف لے جا رہا ہوں آپ کو. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے جس ناموں کے ساتھ اپنی طاقت و قوت و دلیل کو نازل نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اگر امتیں صرف ناموں کو چن لیں یا ان ناموں سے نسبت دے دیں تو وہ غضب کا بھی شکار ہو جائے، رجس کا بھی شکار ہو جائے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو اپنی طاقت کو نازل نہیں کیا. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کچھ ناموں کے ساتھ سلطان الہی نہیں نازل ہوا، اس لیے اس میں رجس بھی ہے اور وہ غضب الہی کا سبب بنتے ہیں. تو آیت کا ریورس منطقی نتیجہ بتا رہا ہے کہ کچھ نام ایسے بھی ہیں، کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جن ناموں کے ساتھ سلطان الہی کا ظہور ہے. جن ناموں کے ساتھ سلطان الہی کا ظہور ہے وہ نام کون سے ہیں؟ روایت سے نہیں، قرآن سے. درود پڑھے محمد والے محمد. اس مقام تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم نے ایسے ناموں کو چن لیا کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے طاقت و قوت کو نازل نہیں کیا. تو وہ کون سے نام ہیں کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے قوت و طاقت کو نازل کیا ہے؟ سورہ مریم اور دونوں ہیں اس سورہ مریم میں آیتیں جن کو میں کوٹ کرنے والا ہوں. پہلے حضرت زکریا ہیں. زکریا نے دعا مانگی تھی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یرثنی و یرث آل یعقوب، پروردگار مجھے وہ طیب ذریت عطا کر کہ جو میری بھی وارث بنے، آل یعقوب کے بھی وارث بنے. اگر قرآن کی یہ واضح آیت ہے، زکریا کے حوالے سے دعا ہے، تب کون اس آیت کے مقابل کوئی حدیث پیش کر سکتا ہے کہ ہم انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے. یرثنی و یرث آل یعقوب، میری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث بنے. قرآن کی واضح آیت ہے. اور قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کی گئی کہ میں نے سنا، اور ایک ہی راوی ہے، وہی قاضی بھی ہے، وہی گواہ بھی ہے، اور وہی وقت کا حکمران بھی ہے. اور اسلام کی تاریخ میں پہلا کیس ہے جو عدالت میں گیا ہے. سوشل سائنسز کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کروں عزیزان گرامی، کہ اللہ کے رسول تھے، اسلامی ریاست کے حاکم اعلیٰ تھے، اور جو اس وقت مدینہ کی حکومت تھی اور عدالت تھی اس کے چیف جسٹس تھے. اور یہ تینوں حیثیتیں، حاکم ہونا، چیف جسٹس ہونا اور اسلامی رسول ہونا، یہ تینوں اسی وجہ سے تھی کہ آپ معصوم تھے. بہت توجہ سے اہم نقطہ ہے اسلامک سوشل سائنسز کا. آپ معصوم تھے. اب رسول کے بعد جو آئے انہوں نے کبھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رسول کی عصمت کو بھی تار تار کرنے کی کوشش کی. تو اب
کیا؟ کیونکہ رسول معصوم تھے، اس لیے عقل انسانی تسلیم کرتی ہے کہ معصوم اگر حاکم بھی ہو، بیک وقت قاضی بھی ہو، اور بیک وقت وہ خود رسول بھی ہے، تو یہ تینوں ہستیاں اور حیثیتیں جمع ہو سکتی ہیں، مگر کوئی رسول کے بعد معصوم ہو تو عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ مگر تینوں خلافتوں میں یہ تینوں حیثیتیں ایک ہستی میں رہیں۔ یہ علی ہے تاریخ اسلام میں پہلے کہ جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کو جوڈیشری سے جدا کیا۔ علی نے آ کر انتظامیہ کو عدلیہ سے جدا کیا۔ قاضی شرح آپ کے دور میں آیا، یہی وجہ تھی کہ قاضی شرح کے غلط فیصلوں کی وجہ سے امیر المومنین کو بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑا، مگر عدالت میں حاضر ہونے کی برکت نے یہودی کو مسلمان کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب تک ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری اور اسلامی ریاست کی قوت ایک انسان کے ہاتھ میں رہے گی، فیصلے عدل کے ساتھ نہیں ہو سکتے، جبکہ وہ حدیث بھی کوٹ کر رہا ہے اور گواہ بھی بن رہا ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن کا ساتھ ہونا، اس کے سب سے پہلے وکٹم بی بی فاطمہ تو زہرا قرار۔ کبھی کھل کر بات نہیں کرتا اور اشاروں میں زیادہ پاور اور قوت ہوتی ہے اور مجلس کی متانت کو بھی قائم رکھنا پڑتا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے بت شکنی کی، ان کی امامت کا اعلان ہوا اور جن کو اللہ نے امت کہا، اور 3 مقامات پر قرآن نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ صدیقا نبیّا، ابراہیم ہمارا نبی یہ صدیق تھا۔ ابراہیم کو کیا کہا؟ نبی صدیق۔ مگر قرآن کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نبی صدیق قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، کہا کہ اپنے چچا سے وعدہ کیا استغفار کروں گا، وعدے سے پھر گئے۔ قوم نے کہا کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آپ کو لے جائیں، اوپر دیکھا ستاروں کو، کہا کہ میں بیمار ہوں، جا نہیں سکتا۔ بتوں کو سب کو توڑ کر ایک بت کے گلے میں تیشہ ڈال دیا، پھاوڑا اور کدال اسپیڈ، اور جب قوم نے پوچھا کس نے بت توڑے، کہا کہ اس نے توڑے اگر یہ بول سکتا ہے۔ امام نے ان تینوں آیتوں کی تشریح کی کہ بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے، بول نہیں سکتا تو توڑ نہیں سکتا۔ ابراہیم کے تینوں معاملات میں وہی تھا کہ جس کو قرآن توریہ کہتا ہے اور جس کو محبان اہل بیت تقیہ کہتے ہیں، وہی تھا۔ مگر ابراہیم نے کو کہا تھا اللہ نے قرآن میں نبی صدیق نبیہ، ابراہیم ہمارا نبی صدیق تھا۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صدیق ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ جو پڑھے محمد والی۔ تو غضب نازل ہوا، رجس نازل ہوا، اس لیے کہ تم نے ایسے نام رکھ لیے کہ جو اللہ نے جن ناموں کے ساتھ اپنی سلطان طاقت کو نازل نہیں کیا۔ زکریا نے دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یرثنی ویرث آل یعقوب، مجھے ذریت طیبہ عطا کر۔ اور ادھر زکریا محراب عبادت ہی میں تھے، قرآن کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا، فرشتے جا پہنچے اور بشارت دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ تجھ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں نماز پڑھ رہا تھا ہمارا بندہ زکریا۔ فرشتوں زکریا کو نماز تو ختم کر لینے دیتے، فرشتوں زکریا کو نماز تو ختم کرنے نہیں دیتے، مگر حالت نماز میں حضرت یحییٰ کی بشارت دی اور نام لے کر دی، کیونکہ ذریت طیبہ کے لیے دعا تھی۔ کیونکہ ذریت طیبہ کے لیے دعا تھی، اس لیے ذریت طیبہ کا ذکر